بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیرت ہوتی ہے کہ ایک نامقبول حکومت، ایک بے ساکھیوں پر گن کھائی ہوئی حکومت جو ہے، وہ ہر روز اپنے لیے ایک نیا گڑھا کھودتی ہے. یہ سادہ سی بات حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتوں سے نہیں ہوتا کچھ بھی، لوگ عمل دیکھتے ہیں. الفاظ کی نہیں، یہ عمل کی دنیا ہے. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. ایک ہانک رہے ہیں اخبار نویس کہ چین کا ایک تاریخی دورہ ہوگا اور بڑی کامیابی. وہ کامیابی بتائیں تو صحیح بھائی کیا ہے. قرضہ ری شیڈول ہو گیا. حفاظتی انتظامات پر وہ جو ان کا سب سے بڑا کنسرن ہے، چینی انجینئروں کی اور دوسرے ماہرین کی، ایک حفاظتی انتظامات پر انہوں نے اپنا اطمینان کا اظہار کر دیا. انہوں نے آپ کے قرضے ری شیڈول کر دیے. کچھ بھی نہیں. باقی پاکستان ظاہر ہے ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو ظاہر ہے یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آپ سے سرے سے کوئی بات ہی نہ کریں. اور لیکن یہ ہے کہ جب شہروں میں چھوٹے چھوٹے افسر ان کا استقبال کریں تو اس سے تو ظاہر ہے پاکستان ظاہر ہے جنوبی سمندروں کی وجہ سے ان کے لیے ایک واحد دوسرا متبادل راستہ ہے، ان کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے یہ تو وہ کریں گے. کوئی قرض نہیں، کچھ نہیں، کوئی مالی مدد نہیں، کوئی کہ جی وہ نئے سرے سے شروع کریں گے. ایم او یو سائن ہو گیا. کون سے ایم او یو سائن ہو گیا؟ یہ تو پہلے سے بنے ہوئے منصوبے ہیں. آپ اس منصوبے کا نام بتائیں جو نیا منصوبہ آپ نے بنایا. باقی وہ ٹرین کا مسئلہ ہے، وہ ٹھیک ہے، ممکن ہے اس پہ کام شروع ہو جائے، ممکن ہے 2-4-5 برس میں وہ ہو بھی جائے، لیکن اس سے آپ کے قرضے بڑھیں گے نا. اس سے کون سی معاشی ترقی کا عمل ہوگا؟ ریلوے میں تو مسئلہ اس کا کرپشن کے خاتمے کا، جس میں آف کورس کچھ بہتری ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے سعد رفیق جو کام کر کے گئے تھے ان کی وجہ سے. اپنا کچھ آمدن بڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ایک فرسودہ نظام ہے، جیسے پی آئی اے میں ہے، اس میں ہے، اسٹیل مل میں ہے. تو اس کو اب ماڈرن آپ کر بھی دیں گے تو کیا اسے حاصل ہوگا؟ اس سے معاشی سرگرمی تو نہیں بڑھے گی. کرائے بڑھ جائیں گے، اخراجات بڑھ جائیں گے، اسٹاف بہت زیادہ ہے، کرپٹ ہے، بے شمار احمقانہ فیصلے ہوتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا. تو اتنے بڑے بڑے دعوے کس لیے کرتے ہیں اور کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہر وہ بات جو چند دن میں کھل جانی ہے. تازہ کتنے واقعات ہیں جسے ظاہر ہوتا ہے کہ حماقت سوار ہے حکومت پہ. صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو لاہور میں 4-5 مقامات پہ دکھایا گیا، خاص طور پہ صنم جاوید کو. پھر میاں والی کے دور دراز قصبے میں، پھر گجرانوالہ میں ان کو لیے پھرتے ہیں. گھر پہ ان کے چھاپا مارا پرسوں، اور ایک دفعہ ریمانڈ، دوسری دفعہ ریمانڈ، تیسری دفعہ ریمانڈ، چوتھی دفعہ ریمانڈ. ایک موبائل فون جو پہلے ہی ان کے پاس ہے، وہ کہتی ہیں کیا ہم ان کو دے چکے ہیں. وہ ظاہر ہے. اور ٹیلی فون کہاں سے برآمد کریں گے؟ وہ ٹیلی فون گھر میں رکھا. فرض کیجئے کہ پولیس کا موقف درست ہے، استغاثہ کا موقف درست ہے، وہ ٹیلی فون وہ 1 سال سے ان کے گھر میں رکھا ہوگا. اگر ایسا ہو، وہ ذہنی اور نفسیاتی اذیت دینے کے لیے گھنٹوں، ان کو ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے، گھنٹوں اس پہ لیے پھرتے ہیں تپتی ہوئی دھوپ میں، ہیٹ ویو میں. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں، وہ ان کے خاوند کو گرفتار کیا گیا، تمسخر اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا بچ گیا نا حرکت ہے. ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ سارے کیک کرا پہ پانی پھیر دیتی ہیں، ایک جملہ کس کے. اسی طرح عالیہ حمزہ کا رویہ بہت باوقار ہے. وہ زیادہ بات تو نہیں کرتی ہیں، مگر یہ کہ انہیں سرنڈر کرنے سے تو انکار کر دیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی 75 برس عمر ہے، کینسر کی وہ مریضہ ہیں، اور ہزاروں خاندان ان کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں. ساری زندگی ان کی لاہور میں گزری ہے، تعلق تو ان کو چکوال سے ہے. ایک مشفق پر مہربان ڈاکٹر جو ہوتا ہے، جو مریض کا خیال رکھے، وقت بے وقت اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، اور اس کو تسلی تشفی دے، شفقت سے اس کا شفقت کا رویہ رکھے، تو
تو ایسے ڈاکٹر تو بہت زیادہ ہیرو ہوتے ہیں، وہ ان کو اساطیری شخصیتیں بنا رہے ہیں، اپنا صنم جاوید کو اور ان کو جیل میں بیٹھے ہوئے انہوں نے ہرا دیا ملک کے سب سے جہاندیدہ لیڈر کو۔ اس کے بعد آپ نے اپنا آئے دن انہیں ہاسپٹل منتقل کرنا پڑتا، کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ کریں گے کیا؟ وہ علی جناب جب بیمار تھے، بیمار کیا تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، بیمار تو ایسے ہی وہ خیر بیماریاں تو انہیں لگی ہوئی ہیں، لیکن کوئی وہ پلیٹلیٹس والا قصہ تو صاف واضح ہو گیا کہ بالکل ہی فراڈ تھا، اور قرآن جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں جنرل باجوہ صاحب، قسمیں کھاتے پھرتے ہیں، کوئی یقین نہیں کرتا۔ ممکن ہے ذاتی طور پہ نہ ملبس ہوں، لیکن یہ ممکن ہے کہ ان کے علم میں نہ ہو اور ان کی رضامندی کے بغیر ہوا ہو، یہ ممکن ہے، کوئی مان سکتا ہے، ممکن ہے سارا بندوبست کسی اور نے کیا ہو، لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ وہاں وہ کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوئے، کوئی ان کا پلیٹلیٹس کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اپنے ساتھ تو آپ یہ سلوک چاہتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہے کہ اس معاشرے کا خواتین کے معاملے میں خاص رویہ ہے، یعنی اور جو بھی خرابیاں ہوں، لیکن یہ خواتین کے احترام کے معاملے میں یہ صدیوں میں ایک معاشرے کی عادات بنتی ہیں۔ جب آپ اس طرح تحقیر کریں گے خواتین کی، وہ میاں والی کے باقی قیدی چھوٹ گئے، سارے لاہور والے بھی اکثر چھوٹ گئے، اور حالت آپ کا یہ ہے، حالت یہ ہے کہ یہ عدالتیں فیصلے نہیں کرتی، بے عدالتوں میں آپ چالان پیش نہیں کرتے، گواہ پیش نہیں کرتے، پولیس پیش نہیں ہوتی، تو عدالتیں کیا فیصلہ کریں؟ اور عدالتیں کیا فیصلہ کریں گی؟ ہزاروں بے گناہوں کو آپ نے پکڑ رکھا ہے۔ اب جو خطا کار تھے، اگر آپ انہیں سزا دے دیتے اس وقت تو آپ کی کوئی اخلاقی پوزیشن ہوتی؟ جب آپ بے شمار بے گناہوں کو پکڑ لیں گے، جب آپ شہباز گل کے بھائی کو پکڑ لیں گے، جب آپ صنم جاوید کے شوہر کو پکڑ لیں گے، جب ان کے والد کو تنگ کریں گے، ان کے گھر میں توڑ پھوڑ کریں گے، تو اس علی حمزہ کے گھر کس لیے گئے تھے؟ کیا نکالنا وہاں سے مقصود تھا؟ یعنی آپ پس منظر کے جو حقائق ہیں وہ اتنے ہولناک ہیں۔ پنڈی کا کمشنر کہتا ہے کہ مجھے دھاندلی پر مجبور کیا گیا، کہاں ہے وہ؟ عمران خان پہ جس نے گولیاں چلائیں وہ کہاں ہے؟ اس کا مقدمہ کہاں ہے؟ اس کی ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی؟ پھر اتنے ہولناک واقعات ہو، کراچی میں 21 سیٹوں کی جعلی اپنا امیدوار جتا دیے، ساری دنیا مانتی ہے، اور اسلام آباد کی 3 سیٹوں پہ وہ فارم 45 پیش ہی نہیں کر رہے۔ کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس جو ادنیٰ ترین ثبوت ہے وہ بھی نہ پیش کر سکے؟ ایک نقطہ ہے اس میں صرف فارم 45، وہ چلے گئے جناب الیکشن کمیشن کے پاس۔ الیکشن کمیشن کے جس کو وزیر اعظم اور کابینہ اور پارلیمنٹ سے زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، تو یعنی وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ یعنی الیکشن کمیشن ہی نے تو یہ سب کیا ہے، تو الیکشن کمیشن اس میں تو خود فریق ہے، وہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے۔ خیر وہ تو محمد زبیر نے اور کہا، شاید خاقان عباسی نے، اخلاقی جرت ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سیٹ پر وہ قبول ہی نہ کرتے۔ ڈاکٹر چیمہ نے بھی تو آخر انکار کر ہی دیا نا، نثار چیمہ نے، کہ مجھے نہیں سیٹ چاہیے، اور کئی اور لوگوں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ رانا ثناءاللہ نے انکار کر دیا۔ اس اخلاقی ساکھ کے ساتھ اور پھر آپ اتنا ستم ڈھا رہے ہیں اور اتنی زیادتی کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ شہباز گل صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو امریکہ میں مقیم پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جو چیف آف سٹاف رہے ہیں عمران خان کے، کہ اتوار کو رات 11:45 بجے ان کے بھائی غلام شبیر صاحب کو خیابان امین سے گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو کیا، ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ کیا اسٹین گن سے گولیاں برسا رہے ہیں شہباز گل؟ وہ وی لاگ کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں سے کہیں، آپ کو اس کو جواب دیں۔ ہاں جی، اگر آپ کا کوئی موقف ہے تو آپ وہ 1 وی لاگ کرتے، 2 کرتے، اب 4 کریں جواب میں۔ اگر آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں، حکومت ہے، مگر کوئی آپ کے پاس دلیل ہو تو کرے نا۔ اور جب بھائی کو پکڑیں گے، وہ وقتی طور پہ ضرور انہیں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، لاحق ہوگی، لیکن کیا آپ فرض کر لیجئے، آپ اس کا مجھے تو دور تک اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ
کہ شہباز گل کو آپ خاموش کر دیں. کتنے شہباز گل اور پیدا ہو جائیں گے؟ کو مت مارے گئی ہے آپ کی، کو ہوش کی دعا کریں. کیا کر رہے ہیں؟ ایک مظاہرہ سرگودا میں دیکھنے میں آیا، عمر ایوب اور ان کے ساتھی تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں وہ گئے وہاں عدالت میں، تو عدالت کے سارے راستے بند کرے. کبھی ایسا تماشا بھی کبھی دنیا میں ہوا تھا؟ یہ جنوبی کوریا ہے، ساری یہ شمالی کوریا ہے. یہاں ایک ڈکٹیٹر اگر آتا بھی ہے تو سب جانتے ہیں اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، اور کل اس کو سزا بھگتنی پڑتی ہے، رسوائی ہوتی ہے. اور وہ اپنا فیصلہ سنانے لگے جج صاحب جب، تو پتہ چلا جی بجلی چلی گئی ہے، اور پولیس نے کہا جی ٹرانسفارمر پر گولیاں چلائی گئیں، کار سوار انہوں نے غائب ہو گئے. اور چھاؤنی کے علاقے میں کار سوار آئے اور ٹرانسفارمر پہ گولیاں چلائی. ٹرانسفارمر پہ کون گولی چلاتا ہے جی؟ کوئی واقعہ اگر کسی کو تخریب کاری کا کرنا ہو تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے، پھر بھی وہ ٹرانسفارمر تو نہیں خراب کرتے. اور وہ پھر چلے بھی گئے، اور پولیس جو ہر ناکے پہ کھڑی تھی اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے. وہی بالکل جیسے ارجمن صاحب نے وہ عدت کیس میں فیصلہ آخری وقت پر سنانے سے انکار کر دیا. راستے تو سارے بند تھے. پی ٹی آئی کے وکیل ملک احمد کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے سے ہر روز استغاثہ کے وکیل پروسیکیوٹر بدلے گئے. کس لیے؟ اس سے کیا حاصل کرنا مقصود تھا؟ ایک طرف تو دہائی دیتے ہیں کہ 9 مئی پہ عدالتیں فیصلے صادر نہیں کرتی، دوسری طرف یہ ہے عدالتوں میں ریکارڈ ہی نہیں پیش کیا جاتا، یہ استغاثہ کے لوگ ہی نہیں پیش ہوتے. پھر جناب سینیٹر شبلی فراز کے گھر پہنچے مشینری لے کر، جیسے وہ دفتر گرانے کے لیے پہنچے تھے، جس میں خفت اٹھانی پڑی اور دنیا بھر میں رسوائی ہوئی. انہوں نے کہا بھائی یہ باڑ لگا رکھی ہے جنگلی جانوروں اور سانپوں سے بچنے کے لیے، آپ کو اس پہ اعتراض ہے، ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں. سادہ سی بات ہے. اپنا سموں لے کے واپس آ گئے. حاصل بدنامی اور رسوائی. پورے اسلام آباد میں وہی ایک گھر ان کو نظر آیا جس میں کہ تجاوزات کی گئی. کوئی تجاوزات نہیں ہے، دیوار وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہے جہاں ہے، اور غنیمت ہے کہ دیوار ہی نہیں گرا دی، ورنہ کیا. صنم جاوید کو عدالت میں پیش کیا گیا کہ اس کی آواز کے ٹیسٹ کرانا ہے. جج صاحب تو ہکا بکے رہ گئے، آواز کا کیا ٹیسٹ کرانا ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو یار. ایک ملزم ہے، پولیس کی عدالت میں ہے، روز عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، پے بپے اس کے ریمانڈ لیے جاتے ہیں روز، اسے تو آواز کا کیا ٹیسٹ کرانا ہے جی؟ مطلب یہ کہ کوئی افسانہ گھڑا گیا ہوگا، کہیں کوئی جعلی آواز بنائی جائے گی، اسے کوئی قصہ تراشا جائے گا. بس لوگ پاگل ہیں، کوئی احمق ہیں لوگ. وہ تو اتنا صاف الفاظ میں اپنا موقف بیان کرتی ہیں کہ کوئی اس میں ابہام ہے ہی نہیں ان کے کیس میں. جو کچھ انہوں نے کیا وہ واضح ہے، اور جو الزامات ان پہ غلط عائد کیے گئے وہ بھی واضح ہیں. یعنی یہ کہ لیڈر پیدا کر رہے ہیں. جب یہ محمود الرشید کے صاحب کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ اور صنم جاوید کے ساتھ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پھر آپ الیکشن میں الٹے لٹک جائیں تو ہرا نہیں سکتے. محمود الرشید شہباز شریف کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو جیت جائیں گے. جیتے ہی، اس دفعہ بھی جیتے سب لوگ. ہاں جی، جن لوگوں نے یہ حکمت عملی بنائی ہے انہیں داد دینی چاہیے کہ جب آپ لوگ مسلسل توہین اور تحقیر کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو کسی مقام پہ لے جانا ہوتا ہے، 10 منٹ کا راستہ ہوتا ہے تو دو گھنٹے انہیں راستے پہ پھراتے رہتے ہیں اس ہیٹ ویو میں. اور ہر بات رپورٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. کوئی ٹیلی ویژن پہ تھوڑی لوگ انحصار کرتے ہیں، لوگ انٹرنیشنل میڈیا پہ انحصار کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ انحصار کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جن کی بات کو لوگ درست سمجھتے ہیں. آپ کے لوگوں نے تو چین کے دورے کو ایسا فاتحانہ طور پہ پیش کیا جیسے پتہ نہیں کوئی، اور وہ گئے اپنا کویت علیم خان صاحب سرمایہ کاری کے لیے. علیم خان صاحب کا یہ کام ہے
ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے، جو کام وہ جانتے ہیں وہ کام وہ انہیں سونپا جائے. کوئی نئے شہر تعمیر کریں، کوئی کام کریں جس میں ان کی ایکسپرٹیز ہے، ان کا کام جا کے بریفنگ دینا ہے. وہ انگریزی پہ دسترس رکھتے ہیں، سرمایہ کاری کو سمجھتے ہیں. اور ان حالات میں آپ کیا سرمایہ کاری کا کس سے کہیں گے؟ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نواز شریف خاندان کے، زرداری خاندان کا سرمایہ ملک سے باہر ہے. یہاں بس اتنا کاروبار ہے جتنا حکومت کے بل پر وہ چلا سکتے ہیں. تو کون یہاں سرمایہ کرے گا؟ اور یہ علیم خان صاحب کا کام ہے. ہر آدمی کا ایک کام ہوتا ہے. عمران ریاض کو ایک بار پھر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے. اگین یہ ایک اساطیری کردار کے طور پر وہ افسانوی کردار بن گئے. مجھے پھر گرفتار کر لیا جائے گا. 5 بار وہ کہتے ہیں حج کا ٹکٹ خریدا. 5 کا حج میں جانے سے کون روکتا ہے؟ خاندان ان کا یہاں، بیوی یہاں، بچے یہاں، والدین یہاں، بہن بھائی یہاں. تو جائیں گے حج کر کے لوٹ آئیں گے. آپ کو زمانہ چاہیے، آپ ان سے عدالت میں زمانہ لے لیں. نواز شریف کو تو 50 روپے کے یا کیا 100 روپے کا وہ تھا اسٹام، اس پہ بھیج دیا تھا ملک سے باہر. ایک آدمی کو حج کرنے نہیں دے رہے. اور عدت میں تو آپ پہ بڑا مقدمہ ہو گیا. اس پہ اگر وہ مقدمہ کریں اور کوئی انصاف کرنے والا جج ہو تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ تو شرعی اعتبار سے کتنا بڑا جرم ہے. اور مذہبی معاملات میں ہمارے لوگ بڑے حساس ہیں. خبر یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب پھر مائل ہیں. اور مائل کیا ہیں؟ بچھے جا رہے ہیں انڈیا کے سامنے اور بڑے پریشان امریکہ انڈیا جانا چاہتے ہیں. تو انڈیا جانے کے لیے نواز شریف صاحب سب سے زیادہ ناموضوع آدمی ہیں. انہیں نریندر مودی کا ذاتی دوست سمجھا جاتا ہے. اور اپنی اسٹیل مل میں انہوں نے بھارتی ملازم رکھے تھے اور بھارت کے حق میں بیانات دیے اور پاکستانی فوج کے خلاف مسلسل بیانات دیے اور پاکستان کو ٹیررزم کا ذمہ دار کراتے. 70,000 شہری پاکستان کے مرے، 7,000 فوجی بھی شہید ہوئے، شہری بھی شہید ہوئے. تو وہ اپنا جو ہے شہید ہی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو بے گناہ آدمی مارا جاتا ہے، وہ خاص طور پہ ٹیررزم کے خلاف لڑتے ہوئے. اور نوکریاں وہ دیتے ہیں انڈینز کو اور ذمہ دار قرار دیتے رہے پاکستانی فوج کو. عمران خان پہ تو بڑا اعتراض ہے، حالانکہ انہوں نے تو صرف 71 کا حوالہ دیا اور جنرل باجوہ کی زیادتیوں کا حوالہ دیا. اور یہ کہ مجھ پہ گولیاں چلائی گئی اس کی تفتیش نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب تو پاکستانی فوج کو بدنام کرے کب سے. ایک آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں، جس کو خود ہی لگایا اس کے ساتھ تعلقات خراب، الا یہ کہ انہیں اقتدار دے دے. ہاں جی، جنرل کاکڑ تک مجبور ہوگا کہ لوگوں کو بلائیں اور بریف کریں. کوئی آدمی فوجی سربراہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس کی انہوں نے مذمت نہ کی ہو. اور جنرل پرویز مشرف کو تو اغوا کرنے کا کوئی بھی کوشش کی اور نتیجہ اس کا بھگت لیا. یہ نہیں ہے کہ فوجی حکومت ٹھیک ہے. فوجی حکومت کی تو حمایت احمق ہی کر سکتے ہیں، سول اداروں کے بل پر حکومتیں چلتی. ان کو بڑی جناب اپنا مبارکباد دی ہے. اور یہ جانتے بوجھتے کہ وہ مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں سے، اسلام سے نفرت کرتا ہے. خود ان کا بھی مذاق اڑایا اور اس نفرت کو وہ بیچتا رہا. یہ کیا آپ نہ کوئی آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ اس کو شہباز شریف نے تو چلیے مبارکباد دی اس لیے کہ مودی وہ واحد آدمی ہے جس نے مبارکباد دی شہباز شریف کو. چلیے وہ تو وزیر اعظم ہے، ایک سرکاری وہ سمجھ لیں. آپ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتے. پاکستانیوں کو آپ پر اعتبار ہی نہیں ہے اور انڈیا آپ کو کوئی رائے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو نفرت بیچتا ہے مودی. الیکشن کمیشن کا میں نے آپ سے عرض کر دیا، طارق محمود جہانگیری صاحب، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی عدالت میں سماعت ہو رہی تھی. فارم 45 کا معاملہ تھا. اب وہ فارم 45 کہاں سے لائے نون لیگ کے کارکن؟ فرض کیجئے الیکشن کمیشن، اور بولتے الیکشن کمیشن کی کوئی ساکھ ہی نہیں ہے، کوئی فیصلہ دے بھی دے تو سپریم کورٹ میں جائے گا. آپ صرف چیزوں کو تھوڑا سا مؤخر کر سکتے ہیں اور مؤخر کرنے کے عمل میں آپ کی مقبولیت گھٹتی جائے گی، عمران خان کی بڑھتی جائے گی. تو کریں گے کیا اس سے؟ علی امین گنڈا پور نے خط لکھا ہے جناب، 91 ترقیاتی منصوبے پختونخوا کے وزیر اعظم کو انہوں نے خط لکھا ہے کہ آپ نے ختم کر دیے. انہوں نے یاد دلایا ہے
کہ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جاری منصوبے ہیں وہ ترجیحاً مکمل کیے جائیں گے، اور وزیر اعظم کے اس اقدام سے انہوں نے خلاف ورزی کی ہے قومی اقتصادی کونسل کے فیصلے کی، اس سے رد عمل ہوگا، صوبے میں حصہ سے محرومی بڑھے گا۔ زیادہ بلیغ فکرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنے والی محمد خان نے کہا ہے کہ پختونخوا کے لیے مرکزی حکومت کی حقارت ناقابل یقین ہے۔ علی محمد خان صاحب صرف پختونخوا کے لیے نہیں، ہر مخالف کے لیے حقارت اور نفرت کے سوا ان کے پاس کچھ رکھا نہیں ہے، شعبدہ بازی کے سوا، بڑے بڑے دعوے کرنے کے سوا۔ تربیلا ڈیم کا جناب سکینڈل کا بڑا چرچا ہے کہ وہاں پہ ایک برٹش کمپنی کو دے دی گئی اس کی توسیع کا منصوبہ جو ہے، اور $32 ملین انہیں پیشگی ادا کر دی گئے۔ اس میں بڑی پیچیدہ تفصیلات ہیں، میں اسے گریز کر رہا ہوں، سادہ طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کروں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انہوں نے پیشگی رقم وصول کرنے کے باوجود کوئی اضافی وسائل مختص نہیں کیے، کوئی کام نہیں کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ڈیٹیل جو ورک آؤٹ کی جاتی ہیں وہ ماہرین نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ وہ ورک آؤٹ ہی نہیں کی گئی اور تعجیل میں کام شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بجلی پیدا کرنے والا جو وہ ہے پلانٹ ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ریت کی نظر ہو گیا، اور نقصان کا تخمینہ ہے $753 ملین، 200 ارب روپے سے زیادہ۔ اور 2002 میں صدر پاکستان کو اس پر ایک رپورٹ پیش کر دی گئی تھی، 2022 میں اس پہ کچھ کارروائی نہیں کی گئی۔ روز 2 4 6 ایسی خبریں آتی ہیں، آپ میڈیا کو کنٹرول کر کے کیا کر لیں گے جی؟ جن لوگوں کو آپ نے کنٹرول کر لیا ان کی بات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی ان کی اخلاقی ساکھ ہی نہیں ہے۔ ہر روز جیسے میں نے شروع میں کہا ایک گڑھک ہوتی ہے حکومت اپنے لیے، اور ایک دن اس میں گر جائے گی۔ وہی انجام جو ہر بار ہوا اس بار بھی ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔